من اہلہا، میری شفاعت قیامت کو برحق ہے، پر ملے گی اسے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا۔ جو دنیا میں منکر ہے اس کو قیامت میں ملنی بولیے ملنی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں میں آپ کو۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے بھی کہنا پارا نال شفاعت سرور عالم اے چھٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی دے اے جلدہ کلی پسارا ہوں میں قربانی تنا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا تو حضور کی شفاعت کبریٰ جب گناہگاروں کو نصیب ہوگی تو اللہ حضور کی شفاعت سے محبوب کے غلاموں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت کا حوالہ اس نے پیش کیا اور قرآن کی آیت کا حوالہ پیش کرنے کے باوجود مطلب صحیح سمجھا۔ اب حضور کی شفاعت کی بات ہے، حضور کے اختیارات کی بات ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے اختیارات تصرفات کی بات ہے، تو فوراً جٹ سے وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ اے بیٹی قیامت والے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، تیرے عمل تیرے کام آئیں گے، اور قیامت کے لیے تیاری کر لو، میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ حالانکہ نہ حدیث ایسی ہے نہ حدیث کے ایسے لفظ ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کا ڈر سنائیے، تو حضور نے اپنے قریبیوں کو بلایا، سیدہ فاطمہ سے کہا، اپنی پھوپھی سے کہا کہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ اب حدیث سنیں، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ یہ لفظ نہیں ہے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ جو نبی اپنے گناہگار امتیوں کے کام آئیں گے وہ اپنی بیٹی کے کام نہیں آئیں گے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے کام نہیں آئیں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں، حضور فرماتے ہیں شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ الْحَالِقِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، جو گناہ میں لتھڑے ہوئے اور ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے ہوگی۔ جب حضور کی شفاعت سب کے کام آئے گی، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں ساتھ ملا دوں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، ساری مخلوق خدا قیامت والے دن میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت والے دن میری شفاعت کے طلبگار ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا
محبت سے کہ سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی طلبگار ہوں گے. اب حضور کے فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ رب کا حکم تھا کہ محبوب اپنے قریبیوں کو رب کا ڈر سنائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا. لفظ کا معنی دیکھیے، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ سے بے نیاز اور بے خوف نہیں کرتا. بے نیاز اور بے خوف یعنی ہمیشہ اپنے دل میں خدا کا ڈر رکھنا، اللہ رب العزت کا خوف رکھنا اور عمل کی کوشش کرتے جانا. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا ہے رب کے حکم کے مطابق. حضور نے اپنی بیٹی سے فرما دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قیامت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. جب حضور گناہ گاروں کے کام آئیں گے تو پھر اپنی اہل بیت کے حضور کتنا کام آئیں گے. تو حدیثوں کو بگاڑ کے مطلب غلط بیان کر کے وہ لوگوں کی ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک طبقے کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی. قرآن کو سمجھیں گے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں، اور حضور کے فرمان کو سمجھیں گے امت کے اماموں کی تشریحات کی روشنی میں. امت کے اماموں کی تشریحات میں وہ کہتے ہیں یہ اماموں کو چھوڑ دیں، بزرگوں کو چھوڑ دیں، بابوں کو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ جائیں. تو بھائی ڈائریکٹ بزرگوں بابوں کو چھوڑ کے حدیث بھی آپ کے پاس بچتی. امام بخاری کیا ہیں؟ امام بخاری کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے. امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ امت کے امام اور بزرگ بابے ہیں. محدثین کو دیکھ لیں، فقہاء کو دیکھیں، مجتہدین کو دیکھیں. ان امت کے بزرگوں کا اگر انکار کر دیں تو پھر دین ہمارے پاس باقی بچتا. اور پھر ان بزرگوں نے بھی احادیث کی کلیکشن کی ہے، احادیث کو جمع کیا ہے، تو وہ بھی بزرگ بابوں سے لے کر. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث لے کے ہے، کہتے حدثنا الحمیدی، مجھے یہ حدیث میرے بزرگ امام عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان فرمائی. امام بخاری اپنے بابے سے حدیث لے گیا کہ میرے بابے حمیدی نے حدیث بیان کی، اور ان کو ان کے بابے سفیان نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے بابے اوپر ان کے بابے محمد بن ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی، اور ان کو ان کے بابے علقمہ بن وقاص لیثی نے حدیث بیان کی. ان کو ان کے بزرگ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق نے حدیث بیان کی، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث امام بخاری تک امت کے بزرگوں کے ذریعے سے پہنچی ہے. اگر بزرگوں اور بابوں کا انکار کر دیں تو پھر دین ہمارے پاس بچتا نہیں. بولیے بچتا نہیں. حضور غوث پاک سرکار ہوں، حضور سید داتا گنج بخش اجویری ہوں، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، اور امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، پھر اوپر تابعین، پھر صحابہ اکرام. یہ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، اس سلسلے پر اگر کوئی قائم ہے تو اس عقیدے کا نام اہل السنہ والجماعہ. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں طریق النجاتی مطابعت اہل السنت والجماعت
نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے. کثرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانہ الفرقۃ الناجیہ وما سواہم من الفرق فهم فی مارد الزوال وشرف الہلاک علمہ اليوم احد اولم یعلم اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع. فرماتے ہیں نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے. اللہ ان کے اقوال و افعال اصول و فروع کے اندر برکت عطا فرمائے. آج کوئی جانے یا نہ جانے اما فی الغد، باقی کل قیامت کے دن فیعلمہ کل احد ولا ینفع، قیامت میں سب کچھ پتہ چل جائے گا پر قیامت میں پتہ چلا نفع نہیں دے گا، فائدہ. شیخ عبد الحاکم محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم امت کا سرمایہ بزرگ 400 سال پہلے گزر گئے. وہ اشعۃ اللمعات مشکات کی شرح میں ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، سنیے. فرماتے ہیں اگر گوئن جے گونا معلوم شود کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن و این راہ راست و راہ خدا و دیگر راہمہ نارس، ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست و مذہبہ ہے جوابش آنکہ این چیزیں نیست کہ وہ مجرد دعویٰ تمام شد برہان بات و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آنس کہ این دین و اسلام بنقل آمداز. فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو حق ہے، سچ ہے، تو ہر مذہب ہر عقیدہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ، میرا فرقہ، میرا مذہب حق اور سچ ہے. فرماتے ہیں برہان بات، دلیل چاہیے. ہر بندہ، کوئی بندہ اپنے مذہب کے حق ہونے پر کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کچھ دلیل پیش کرے گا. فرماتے ہیں ہمارے پاس ہمارے مذہب اور عقیدے کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا. اللہ کے ولیوں سے بولیے. خواجہ صاحب کون تھے؟ سنی. داتا صاحب کون تھے؟ حضرت سیدنا غوث پاک کون تھے؟ ان میں سے کوئی وہ نہیں تھا جو صحابہ کے خلاف بولنے والا ہو، کوئی وہ نہیں تھا جو اہل بیت کے خلاف بولنے والا ہو. سارے وہ تھے جو صحابہ کو بھی ماننے والے تھے، نبی کی آل کو بھی ماننے والے تھے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور حضور کی ہر نسبت کو ماننے والے. یہی اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں، ہم غلو و تنقیص کا شکار نہیں، ہم کمی اور زیادتی کا شکار نہیں. ہم اہل سنت وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم والے. آج حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی محفل سے جا کے بیٹھے، آپ خود فرماتے ہیں انہیں طالبین کی پہلی جلد صفحہ 175 پہ 73 فرقوں کی تقسیم بیان کی اور آپ نے نتیجہ بیان کیا. فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، ان 73 میں سے جو نجات پانے والی جماعت ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ اہل سنت و جماعت. نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت. اور اہل سنت وہ ہیں افراط و تفرید، غلو و تنقیص سے پاک ہیں. یہ نہیں کہ ایک بات پکڑ لی اور شروع ہو گئے اور دوسری کو چھوڑ دیا، وہ پکڑ لی اور اس کو چھوڑ دیا. نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یقین جانے، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اہل سنت وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے افراط و تفرید، غلو و تنقیص سے پاک ہے. مثال کے طور پہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پہ اپنی امت کو چند خطبات ارشاد فرمائے، اپنی امت کو بتایا کہ تم نے ان چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اس کے ساتھ تم نے اٹیچ رہنا ہے. حضور نے جو جو خطبات ارشاد فرمائے، کوئی ایک خطبہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی دوسرا خطبہ لے کے بیٹھا ہے. پوچھو کیجیے، اہل سنت وہ ہیں جو حضور کے سارے خطبات کو مانتے بھی ہیں اور حضور کے ان خطبات پر دل و جان سے عمل بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حضور کا خطبہ میدان، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، جو کہ امام مالک کی موطا کے اندر اور امام حاکم المستدرک الصحیحین میں 318 اور بعض نسخوں کے مطابق 321 نمبر روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ لے کے عبداللہ بن عباس صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم ان سے تمسک کرنا، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت ہے. کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا.
بس بعض لوگ وہ ہیں کہ اپنے جمعے کے خطبے میں صرف یہی خطبہ پڑھتے ہیں کہ حضور نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور سنت، دوسری طرف نہیں جاتے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ صرف دوسرا میں پڑھنے لگا ہوں خطبہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا میں تمہیں دو چیزیں، باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور دوسری میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور نے یہ خطبہ غدیر خم کے موقع پہ ارشاد فرمایا۔ کچھ وہ ہیں جو صرف یہ خطبہ لے کے بیٹھے ہیں، کچھ پہلے والا، کچھ دوسرے والا، اور پھر آگے نہیں چلتے۔ ہم کہتے ہیں پہلے والا خطبہ بھی صحیح ہے، دوسرے والا خطبہ بھی صحیح ہے، اور اس کو بھی ماننا ہے، اس کو بھی ماننا ہے، لیکن سٹاپ یہاں نہیں، آگے بھی جانا ہے۔ حضور نے تیسرا خطبہ مقام جابیہ پر دیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر 2165 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر مقام جابیہ پر کھڑے ہوئے اور کہا میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی نے کھڑا ہو کے خطبہ دیا تھا اور حضور نے خطبہ دیا تھا، لوگو اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ، جماعت کا دامن تھام کے رکھنا اور چھوٹے چھوٹے فرقوں سے بچ جانا، امت کی جماعت کا دامن تھام کے رکھنا، فرقوں سے بچ جانا، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کی جو جماعت چلتی رہے گی امت کے اندر اس کو تھام کے رکھنا۔ اب حضور کے تین خطبے، ایک خطبہ اللہ کی کتاب اور سنت کو تھام کے رکھنا، دوسرا خطبہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تیسرا خطبہ اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کی، ایمان سے اپنے دل سے پوچھیں۔ ان تینوں خطبات کو مانتے بھی ہیں اور دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا دل محبت اہل بیت سے بھی دھڑکتا ہے اور جن کا دل حضور کے صحابہ کی محبت بھی دھڑکتا ہے۔ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت جہاں آ کے جمع ہوتی ہے اس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے امام نے فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اہل سنت کا بیڑا کیوں؟ کیونکہ صحابہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت بھی۔ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پڑھ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، فقہاء، علماء، محدثین، اولیاء، ان تمام کے عقیدے پر جو اللہ کے فضل و کرم سے گامزن اور جو اس عقیدے پر قائم ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پوری امت اسلامیہ کے اندر وہ انفرادی شان عطا فرمائی ہے، ہاں جس اعتبار سے دیکھا جائے، مقبولیت عامہ کے اعتبار سے دیکھا جائے، کثرت کرامات کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے جو مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری امت کے اندر حضور غوث پاک سرکار کا مقام وہ وراء الورا نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں کہیں مسلمان چاہے اس کو بڑے بڑے بنیادی مسائل کا دین کے نہ پتہ ہو، اس مسلمان کو اتنا ضرور پتا ہے کہ امت مصطفیٰ کے اندر ایک ولی ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی گیاری والی سرکار۔
کتنی بڑی مقبولیت ہے. اور پھر اللہ نے وہ نگاہ اور وہ کمال عطا کیا. حافظ ذہبی نے بڑی ایمان فروز بات سننے لگا. بزرگوں سے پاک سرکار کی کرامت بھی ہے اور شان بھی ہے اور عقیدے کی بات بھی ہے کہ کس عقیدے پر قائم رہنا ہے. امام ذہبی بہت بڑے عظیم نقاد ہیں. ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، 18 جلدوں میں کتاب ہے، بہت بڑی کتاب، مصر سے چھپی میرے پاس. 15 نمبر جلد صفحہ 181 پہ امام ذہبی نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک عالم تھے ابو بکر عماد. ابو بکر عماد کہتے کہ میں نے علم کلام پڑھا. علم کلام کے اندر دیگر ادیان اور مذاہب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. کچھ چیزیں پڑھی تو میرے ذہن میں دل میں کچھ اشکالات پیدا ہو گئے، یعنی عقیدے میں کچھ تذبذب اور بگاڑ آ گیا اور میرا کوئی نظریہ کمزور ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر شیخ عبد القادر جیلانی جب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ یتکلم علی الخواطر، وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں. ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلیں آج دیکھتے ہیں، جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا انداز ہے اور کس طرح وہ کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں مجلس میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ شیخ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے کہنے لگے کہ اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. ابھی کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی سابقہ جان پہچان نہیں. ابھی مجلس میں بیٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ الواعظ قد یلتفت، واعظ جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھا کرتا ہے سامعین کی طرف. ھذا قالہ اتفاقا، شیخ نے یہ بات میری وجہ سے نہیں کی، اتفاقا کر دی ہے. ابھی دل میں خیال آ رہا تھا کہ غوث پاک سرکار نے پھر نگاہ میری طرف اٹھائی اور کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے دل میرا پھر نہیں مانا، دل پھر نہیں مانا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اتفاقاً ہی شیخ نے بات کی ہے، کیونکہ واعظ جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ کے سامعین کے ساتھ کلام کرتا ہے. میں نے دل میں ابھی سوچا ہی تھا، ابھی کوئی سابقہ جان پہچان، کوئی تعارف نہیں. تو تیسری مرتبہ شیخ نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور میرا نام لے کر کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، یا ابا بکر، اے ابو بکر عماد، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. قم قد جاء ابوک وکان غائبا، جا تیرا باپ جو کافی عرصے سے لاپتہ تھا آج گھر میں جا کے دیکھ وہ واپس آ چکا ہے. ابو بکر عماد کہتے ہیں فوراً میں شیخ کی مجلس سے اٹھا اور فوراً اپنے گھر پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو جو باپ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، میں نے دروازہ کھلا دیکھا تو سامنے باپ کھڑا تھا. یہ نگاہ ولایت ہے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی، اور یہ کرامت ہے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی. ابن تیمیہ سے لے کر حافظ ذہبی تک، اور ذہبی سے لے کر ابن کثیر تک، ابن کثیر سے لے کر امام حافظ ابن رجب حنبلی تک، بڑے بڑے اپنے بگانوں نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے امت مصطفیٰ کے اندر اولیاء میں سے وہ کرامات عطا کی ہیں جو آپ کا خاصہ اور امتیاز ہے. اتنی کثرت کے ساتھ کسی ولی کو کرامتیں نہیں ملی جتنی اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی. اتنی کرامات اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ آپ کو اللہ رب العزت کا خاص آپ پہ کرم تھا، خاص اعزاز تھا. اور خود حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ طالبین شریف اپنی کتاب کے اندر دوسرے حصے کے اندر تصوف کے چیپٹر کے اندر صفحہ 319 پہ سیدنا تیفور بن عیسیٰ بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک سبق آموز واقعہ بھی بیان کیا اور عقیدہ بھی بیان کر دیا، اور اس واقعے کے اندر ایک سبق بھی ہمارے لیے. فرماتے ہیں کہ سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ اولیاء کے سردار ہیں، سلطان العارفین ہیں، ان کے بانجے ابو موسیٰ دبیلی، وہ کہتے ہیں میں دبیل شہر میں رہتا تھا. تو جو ہے 50 منٹ پہ ختم کرنا ہے، ہاں جی 5 منٹ ہے ابھی، میں پوری بات کر لوں. ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ میں دبیل میں عبد الرحمن بن یحییٰ کے پاس گیا اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل صبر، شکر، قناعت، رضا الہی، اخلاص، للہیت،
نیت کا اچھا ہونا، یہ اصل میں اسلام کی روح ہے. اصل میں اسلام کی اصل جو سبق ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ اخلاص کس طرح اختیار کرنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کس طرح کرنا ہے، رب کا ڈر دل میں کس طرح پیدا کرنا ہے، خوف الہی، خشیت، ڈر، خوف، توکل، رضا، صبر، شکر، قناعت، یہ سارے اسباق ہمارے صوفیہ کے تصوف کے اسباق ہیں. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن یحییٰ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے پاس میں گیا، ابو موسیٰ الدبیلی کہتے ہیں، ان سے پوچھا توکل کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ لو ادخلت یدک فی فم التنین حتی تبلغ الی الرسغ، فرماتے کہ توکل یہ ہے کہ اگر تیرا ہاتھ اس جوڑ تک کسی اژدہے کے بہت بڑے زہریلے جان لیوا سانپ کے منہ میں چلا جائے تو تب بھی تیرے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ سانپ کاٹے گا تو جان چلے گی، تیرے دل میں ڈر ہو تو صرف تیرے رب کا ڈر ہو، کیونکہ اس زہر کے اندر اثر کس نے پیدا کیا ہے؟ زہر میں ہلاک کرنے کا، شہد میں شفا کا، آگ میں جلانے کا، پانی میں ڈبونے کا اثر اور تاثیر مؤثر حقیقی رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نہ چاہے تو ان کے اندر اثر پیدا، اگر اللہ نہ چاہے تو نارے نمرود ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو سمندر کا اتنا وافر و کثیر پانی بھی یونس علیہ السلام کو ڈبو نہ سکے. اللہ نہ چاہے تو اللہ ہی ہے نا، اللہ مؤثر حقیقی ہے. تو کہاں تیرے دل میں ڈر ہو تو صرف اللہ کا، اژدہے کا ڈر نہ ہو. کہاں میں نے وہاں سے جواب پوچھا تو پوچھ کے پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں بستام جاؤں اپنے ماموں سے ملنے، باعث بستامی رحمۃ اللہ سے، اور ان سے جا کے پوچھوں کو کہ حضور یہ فرمایا توکل کس کو کہتے ہیں. آج لوگ پیروں کے پاس، مشائخ کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، تویز کروانے کے لیے، اور کئی ایسے اللہ کے بندے بے باک ہوتے ہیں بانڈز نکلوانے کے لیے کہ نمبر لگوائیں گے، بابا جی جتنی گالیاں نکالیں گے اتنے نمبر لگا لوں گا، بانڈ نکل آئے گا. ہاں جی ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جانے کا مقصد اللہ سیکھنا ہے، آخرت اور اپنی جو اخروی زندگی اس کو بہتر بنانا ہے. توکل سیکھنے کے لیے دوبیل سے بستام گئے. کہتے میں پہنچا دککت البابا، جا کے میں نے بازی بستامی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی حضور دروازہ کھولیں، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کس کے لیے؟ تو کہتے ہیں اندر سے آواز آئی کہ تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا، تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں. تو کس کے لیے آیا؟ توکل کے لیے. فرمایا کہ ما کانا ینبغی ما کانا فی جواب عبد الرحمن من القناع، اے ابو موسیٰ دوبیل سے اتنا سفر کر کے بستام آ گیا ہے، عبد الرحمن بن یحییٰ نے تمہیں جو دوبیل میں جواب دیا تھا تو اس پر قناعت نہیں کرتا؟ اس پر قناعت. دیکھیے نگاہ ولایت، اللہ کے ولی کی نگاہ، اور نقل کون کر رہا ہے؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو قناعت نہیں کرتا جو دوبیل میں تمہیں عبد الرحمن بن یحییٰ نے بتایا. تو خذ الجواب من الباب فانصرف، دروازے کے باہر سے جواب لے اور چلا جا، تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا، تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے. اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بہت بڑا اژدہا آسمان سے لٹک رہا ہو اور تیرے گلے میں آ کے توق بن جائے اور تجھے ڈسنے ہی والا ہو، تیری جان جانے ہی والی ہو، تو کہاں کہ تیرے دل میں صرف تیرے رب کا ڈر ہو، اس اژدہے کا ڈر نہ ہو. یہ ہے توکل. اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہو کہ بس جو میرا رب چاہے گا وہ ہونا ہے، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نفع نہیں دے سکتی. اور اگر میرے مقدر نصیب میں رب نے نہیں رکھا، نصیبوں کا تصیبوں کا ولو کانا تحت الجبلین ما لا نصیبوں کا لا تصیبوں کا ولو کانا علی الشفتین. کہا کہ کسی نے کہا کہ اگر تیرے مقدر میں نہیں ہے تو تجھے نہیں ملنا، چاہے تیرے ہونٹوں کے اوپر کیوں نہ آ جائے، اور اگر تیرے مقدر میں نہیں ہے تجھے مل کے رہنا ہے، چاہے پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ دبا دیا جائے. فرمایا توکل یہ ہے. تو کہتے میں چلا گیا، 1 سال کے بعد واپس آیا اور نیت یہ کی تھی کہ اب میں آؤں گا تو صرف اس لیے کہ شیخ کی زیارت کروں گا، سوال نہیں پوچھنا، اب میں نے کیا کرنی ہے؟ زیارت. تو کہتے ہیں سال بعد واپس آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا اور کہا مرحبا بالزائر، آنے والے کو، زائر کو مرحبا ہو جو ہماری زیارت کے لیے آیا. ابو موسیٰ الدبیلی کہتے ہیں 1 مہینہ میں شیخ بستامی کی بارگاہ میں رہا،
خدا کی قسم جو سوال دیر میں آتا تھا ابھی سوال کرتا نہیں تھا، جواب پہلے ارشاد فرما دیتے تھے۔ ایمان سے بتائیں جب ولیوں کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حبیب کی نگاہ پاک عالم کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث پر بات مکمل میں نے کر دینی ہے، 5 بجے انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ آخری حدیث الترغیب و ترہیب میں، مستدرک بازار میں، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا عالم جب یہ ہے تو حضور کی نگاہ پاک عالم کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول کو غیب کی کیا خبر، لیکن حدیث صحیح موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محفل سجی ہوئی تھی، ایک انصاری صحابی ہے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوالات ہیں آپ سے سوال کر کے اس کے جواب لینے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام